اللهم صل على سيدنا محمد. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. هو الذي بعث في الأميين رسولا منهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين. صدق اللہ العظیم. قابل احترام دوستو بزرگوں، اللہ تعالیٰ نے انسانوں کی ہدایت کے لیے تقریباً 1.25 لاکھ انبیاء کو بھیجا ہے. حضرت نوح علیہ السلام کے بعد جتنے نبی آئے، 10 نبی کو چھوڑ کر بقیہ سب بنو اسرائیل میں سے آئے ہیں. تو حضرت نوح علیہ السلام کے بعد آخر تک جتنے حضرات انبیاء تشریف لائے وہ بنو اسرائیل میں سے آئے ہیں. 10 نبیوں کو چھوڑ کر حضرت نوح علیہ السلام اور حضرت ابراہیم علیہ السلام، حضرت اسحاق علیہ السلام، حضرت یعقوب علیہ السلام، حضرت اسماعیل علیہ السلام، حضرت صالح علیہ السلام، عیسیٰ علیہ السلام، آخر میں ہمارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم، یہ 10 انبیاء کو چھوڑ کر نوح علیہ السلام کے بعد جتنے بھی نبی آئے وہ سب بنو اسرائیل میں سے آئے. بنو اسرائیل ہے کیا؟ قرآن کریم میں جگہ جگہ اللہ تعالیٰ نے بنو اسرائیل کا تذکرہ کیا. یہ بنو اسرائیل کیا چیز ہے؟ آپ کو معلوم ہوگا کہ ایک بڑے جلیل القدر پیغمبر حضرت ابراہیم علیہ السلام گزرے ہیں. ان کو اللہ تعالیٰ نے 2 بیٹا عطا کیا. ایک بیوی سے حضرت اسماعیل علیہ السلام اور ایک بیوی سے حضرت اسحاق علیہ السلام. اصل میں ابراہیم علیہ السلام پیدا ہوئے عراق میں، وہاں سے ہجرت کر کے ملک شام چلے گئے، پھر ملک شام سے ہجرت کر کے حجاز اور مکہ چلے گئے. ان کی جو 2 عورتیں ہیں، 2 بیٹے ہیں، ایک حضرت اسحاق علیہ السلام، ان کی والدہ حضرت سارہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں، وہ بھی عراق ہی کی ہیں. اور دوسرے بیٹے حضرت اسماعیل علیہ السلام، ان کی والدہ حضرت حاجرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں، وہ مصر کی رہنے والی ہیں. تو ابراہیم علیہ السلام کے 2 بیٹے حضرت اسحاق حضرت سارہ سے، ان کی والدہ عراق کی ہیں، اور خود ابراہیم علیہ السلام بھی عراق میں پیدا ہوئے، پھر اس کے بعد شام میں آئے اور اس کے بعد حجاز میں گئے. دوسری والی جو بیوی ہیں حاجرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ مصر کی ہیں اور ان سے حضرت اسماعیل علیہ السلام پیدا ہوئی. اللہ کے حکم سے ایک بیوی اور ایک بیٹا حضرت حاجرہ اور حضرت اسماعیل کو انہوں نے مکہ المکرمہ میں رکھا، اور ایک بڑی والی بیوی حضرت سارہ اور ان کے بیٹے حضرت اسحاق کو ملک شام میں رکھا، بیت المقدس کے پاس. تو آپ کا ایک بیٹا اور ایک بیوی مکہ میں، اور آپ کی ایک بیوی ایک بیٹا آپ کا بیت المقدس میں. خیر دونوں کی نسلیں چلی.
جو حضرت اسماعیل علیہ السلام ہوئی ہے ان کی نسل سے مکۃ المکرمہ میں، اور وہاں مکہ میں آبادی بڑھتی گئی، نسلیں بڑھتی گئیں، اور اخیر میں وہی خاندان قریش کے نام سے جانا جانے لگا، اور پھر اسی خاندان سے ہمارے آخری نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم بھی پیدا ہوئے۔ تو ایک تو ان کا سلسلہ یوں رہا حضرت اسماعیل علیہ السلام کے ذریعے، اور دوسرا ان کا سلسلہ رہا حضرت اسحاق علیہ السلام کے ذریعے۔ حضرت اسحاق علیہ السلام سے یعقوب علیہ السلام پیدا ہوئے، یوسف علیہ السلام پیدا ہوئے، لاکھوں نبی تقریباً بنو اسرائیل میں پیدا ہوئے۔ جیسے میں نے عرض کیا کہ حضرت نوح علیہ السلام کے بعد سے لے کر آخری نبی تک تقریباً 10 نبی ایسے ہیں جو بنو اسرائیل سے ہٹ کر کے ہیں، بقیہ تمام نبی تقریباً لاکھوں کی تعداد میں ہیں، وہ سب بنو اسرائیل میں پیدا ہوئی۔ بنو اسرائیل ہے کیا چیز؟ حضرت اسحاق علیہ السلام کے جو بیٹے ہیں حضرت یعقوب علیہ السلام، ان کا 2 نام ہیں، ایک یعقوب علیہ السلام ہے اور ایک نام ان کا اسرائیل ہے۔ پیغمبروں میں سے کسی کا نام 2 نہیں ہے، خالی یعقوب علیہ السلام کا 2 نام ہے، یعقوب علیہ السلام اور اسرائیل۔ اسی طرح حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا 2 نام ہے، ایک عیسیٰ اور ایک مسیح۔ بقیہ کسی نبی کا 2 نام نہیں ہے۔ ہاں البتہ ان کے صفاتی نام ہیں، جیسے ہمارے نبی کے صفاتی بہت سارے نام ہیں۔ آپ کا اصلی نام محمد ہے، احمد بھی آپ کا نام آیا ہوا، مگر یہ سب صفاتی نام ہے۔ محمود آپ کا نام ہے، مصطفیٰ آپ کو کہا جاتا ہے، مجتبیٰ آپ کو کہا جاتا ہے، اس طرح بہت سے صفاتی نام ہیں، لیکن اصلی نام ایک ہی ہے۔ تو یعقوب علیہ السلام کا ایک نام تو یعقوب علیہ السلام ہے، دوسرا نام اسرائیل ہے۔ اسرائیل یہ مرکب اضافی ہے، 2 لفظوں سے بنا ہے، ایک اسراء اور ایک ایل۔ اسراء کے معنی عبد بندہ، اور ایل کے معنی اللہ۔ اسرائیل کا معنی اللہ کا بندہ، جو معنی عبداللہ کا ہوتا وہی معنی اسرائیل کا ہوتا ہے۔ تو حضرت یعقوب علیہ السلام کی اولادوں کو بنو اسرائیل کہا جاتا ہے۔ یہ ہے جو بنو اسرائیل کے سلسلے میں قرآن کریم میں جگہ جگہ کہ بنو اسرائیل بنو اسرائیل، تو بنو اسرائیل سے مراد حضرت یعقوب علیہ السلام کی اولادیں ہیں۔ یہ اہل کتاب ہیں، نبیوں کی اولادیں ہیں، پڑھے لکھے لوگ ہیں، تقوی اور پرہیزگاری والی زندگی اختیار کر رکھی۔ اللہ تعالیٰ نے انہیں دنیاوی بھی بہت ترقی دی ہے، آخرت کے اعتبار سے بھی ان کا مقام بڑا اونچا رہا، اور دنیاوی اعتبار سے بھی یہ اپنے تمام لوگوں پر فائق اور ہمیشہ ممتاز رہے، علم و ہنر ان کے اندر موجود رہا۔ لیکن اخیر میں ہوتے ہوتے جب ان کے اندر فساد پیدا ہو گیا، بگاڑ آ گیا، فتنہ اور فساد ان میں برپا ہو گیا، تو اللہ تبارک تعالیٰ نے پھر ان کے اوپر امتحانات ڈالے، سختیاں ڈالی، اور پھر ان کے اوپر سخت اور مشکل احکامات لاگو کر دیا۔ ہوتے ہوتے یہ سلسلہ آخر تک پہنچا۔ جب آخر میں آئے تو ایک نسل جو حضرت اسماعیل علیہ السلام سے چلی تھی وہ تو مکۃ المکرمہ میں رہی، اور آخر میں آتے آتے وہ قریش اور بنو ہاشم اور اس طرح کے ناموں سے جانے جانے لگے۔ مگر یہ خاندان ان پڑھ تھا، پڑھا لکھا نہیں تھا، بے ہنر تھا، ان کے اندر تعلیم نہیں تھی، ان کے اندر بہت زیادہ اخلاقیات ان کے اندر نہیں تھے۔ لیکن جو دوسرا خاندان تھا بنو اسرائیل کا، وہ حضرت اسحاق علیہ السلام کی اولادیں جو تھیں ان کے اندر پڑھے لکھے بھی لوگ تھے، وہ اہل کتاب بھی تھے، ہنر مند بھی تھے، ہر طرح کی جانکاری ان کو موجود تھی۔ آخر میں جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پیدا ہوئے، اور آپ نے آگے چل کر اپنی نبوت کا اعلان فرمایا، اے لوگو اللہ تعالیٰ نے مجھے اپنا نبی بنا کر بھیجا،
تم لوگ کلمہ پڑھو، ایک اللہ کی عبادت کر لو، کامیاب ہو جاؤ گے۔ اب یہ بیچارے جو مشرکین تھے وہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی صداقت کو، آپ کی امانت کو، آپ کی سچائی کو، آپ کے معاملہ کو اور آپ کے اخلاق کو، الغرض صبح اور شام کو 24 گھنٹے کی زندگی دیکھ کر بلا اختیار پکار اٹھتے تھے کہ الامین، کیا ہے کہ آپ صادق ہیں اور آپ امین ہیں۔ چاہے کوئی دوست ہوتا، چاہے کوئی دشمن ہوتا، ہر آدمی کی زبان پر نبی کے متعلق یہی بات ہوتی تھی کہ نبی سچے ہیں، نبی امانت دار ہیں۔ جب آپ نے 40 سال کے بعد اپنی نبوت کا اعلان فرمایا تو یہ مکہ کے مشرکین نے ایک وفد بھیجا مدینہ میں، کیونکہ ملک شام سے یہ بنو اسرائیل منتشر ہو کر کچھ یثرب میں، مدینے میں اور مدینے کے قرب و جوار میں بھی آ کر آباد ہو گئے تھے۔ وہ پڑھے لکھے لوگ تھے، اگرچہ مکہ کی سرداری مشرکین کے پاس تھی، مگر یہ امی تھے، جاہل تھے، ان پڑھ تھے، اور وہ لوگ پڑھے لکھے تھے، تو یہ جانتے تھے کہ یہ پڑھے لکھے ہیں، اس لیے ان کا احترام بھی کرتے تھے۔ تو انہوں نے ایک وفد بھیجا کہ جا کر کے تحقیق کرو کہ ہمارے اندر ایک اس طرح کے لوگ ہیں، انہوں نے اپنی نبوت کا دعویٰ کیا ہے، تو تم لوگ اہل کتاب ہو، پڑھے لکھے ہو، تم لوگ صحیح شناخت اور تعارف کر کے بتاؤ کہ وہ کون ہیں، سچے نبی ہیں یا کیا ہیں۔ چنانچہ مشرکین نے جا کر کے ان سے بات بتائی کہ ہمارے مکے میں اس طرح کے ایک صاحب ہیں، انہوں نے نبوت کا دعویٰ کیا ہے۔ انہوں نے اپنی کتابیں ملائیں، ان کی کتابوں میں اور ان کے نبیوں نے اور ہمیشہ آنے والے نبی نے نبی آخر الزمان کی بشارت سنائی تھی۔ اسی لیے پہلے ایمان اس طرح لانا پڑتا تھا کہ ہم ایمان لائے پہلے نبی پر، اور ایمان لاتے ہیں اپنے اس نبی پر، اور ایمان لائیں گے ہم اپنے بعد والے نبی پر۔ 3 طرح وہ نبی پر ایمان لاتے تھے۔ مان لو موسیٰ علیہ السلام کی قوم ہے تو اس طرح ایمان لائے گی کہ میں ایمان لاتا ہوں موسیٰ علیہ السلام سے پہلے تمام نبیوں پر، میں ایمان لاتا ہوں حضرت موسیٰ علیہ السلام پر، اور میں ایمان لاتا ہوں موسیٰ علیہ السلام کے بعد سے لے کر قیامت تک آنے والے تمام نبیوں پر۔ وہ 3 طرح ایمان لاتے تھے۔ جیسے آج کل کوئی ایمان لانے والا ہو تو ہمارا آپ کا ایمان اس طرح ہے کہ میں ایمان لایا حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر، اور میں ایمان لاتا ہوں پچھلے تمام نبیوں پر جو آدم سے لے کر کے اور ہمارے نبی سے پہلے آئے، سب کو ہم اللہ کا نبی مانتے ہیں۔ اور چونکہ آپ آخری نبی ہیں، اب قیامت تک کوئی نیا نبی نہیں آئے گا، تو یہ سسٹم ختم ہو گیا کہ میں ایمان لاؤں گا جو تمام نبی بعد میں آنے والے ہیں۔ اب آخری نبی، وہ سلسلہ ختم ہو چکا، وہ آخری کڑی جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شکل میں آ گئی، اب اس کے بعد کوئی نیا نبی آنے والا نہیں ہے۔ تو خیر یہ مکے والے ایک وفد بھیج کر کے مدینہ کے یہودیوں سے پوچھا۔ مدینہ کے یہودیوں نے اپنی کتابوں کو دیکھا، اس میں آخری نبی کے لکھے ہوئے صفات کو پڑھا، ان کے متعلق بشارت دی گئی اور رہنمائی کی ہوئی تمام باتوں کو بخوبی بغور مطالعہ کیا، اور مطالعہ کرنے کے بعد من وعن وہ تمام اوصاف نبی آخر الزمان کے اندر موجود تھی۔ قرآن اعلان کرتا ہے یعرفون کما یعرف ابناءہم، وہ اسی طرح اپنے بچوں کو نبی کو پہچانتے تھے جس طرح ایک انسان اپنے بچے کو پہچانتا ہے۔ لاکھوں میں ہزاروں میں کسی کا بیٹا اور بیٹی ہو، وہ انسان غلطی نہیں کرے گا، پہچان لے گا یہ میرا بیٹا ہے، پہچان لے گا یہ میرا بچہ ہے۔ جس طرح ایک انسان لاکھوں اور کروڑوں میں اپنے بچے کو صحیح طور سے پہچانتا ہے، کوئی غلطی نہیں کرتا ہے، اسی طرح تمام یہودی جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو پہچانتے تھے کہ یہ نبی آخر الزمان ہے۔ مگر وہ انتظار اس بات کا کر رہے تھے کہ آخری نبی جو آئے وہ ہمارے خاندان میں آئے،
یعنی بنو اسرائیل میں آئے، حالانکہ دونوں خاندان ایک ہے، اسماعیل علیہ السلام کا خاندان اور بنو اسرائیل کا خاندان، یہ دونوں ایک ہی ہیں۔ حضرت ابراہیم کے ایک بیٹے حضرت اسماعیل علیہ السلام کا خاندان جو مکہ میں آ کر کے رہا اور قریش کے نام سے جانا جانے لگا آخر میں، اور دوسرے بیٹے ابراہیم علیہ السلام کے حضرت اسحاق ہیں، ان کے بیٹے یعقوب ہیں، ان کے سلسلے سے آنے والے نسل سے آنے والے لوگوں کو بنو اسرائیل کہا جا رہا تھا، تو دونوں تو خاندان ایک ہے۔ مگر یہ چاہ رہے تھے کہ بنو اسرائیل میں کوئی نہ کوئی نبی آئے، اور خاص طور سے آخری نبی بنو اسرائیل میں آنا چاہیے۔ تو ان لوگوں نے اس بات کو چھپا لیا اور ان کو یہ کہہ کر کے جواب دیا کہ جا کر کے ان سے کہہ دو کہ 3 سوال کر لو، روح کیا چیز ہے، اصحاب کہف کون ہے، کتنے لوگ ہیں، اور ذوالقرنین بادشاہ کے بارے میں پوچھ لو۔ اس طرح سے ان کو 3 سوال دیا کہ جا کر کے تم یہ سوال کا جواب نہ دے کر بلکہ ایک دوسری چیز میں الجھا دیا۔ معلوم یہ ہوا کہ ایک خاندان سے جو لوگ تھے وہ ان پڑھ تھے، جاہل تھے، اور ایک خاندان کے جو لوگ تھے بنو اسرائیل کے، وہ پڑھے لکھے تھے، وہ اہل کتاب تھے۔ اللہ تبارک تعالیٰ کی مرضی، اللہ تعالیٰ نے آخری نبی کو اس خاندان میں بھیجنا پسند کیا جو جاہل تھے، جو ان پڑھ تھے، جو پڑھے لکھے نہیں تھے۔ اسی کو اللہ پاک نے قرآن میں بھیجا اور ارشاد فرمایا هو الذی بعث فی الامیین رسولا منہم، اللہ کی ذات وہ ذات ہے جو ان پڑھ لوگوں میں، ان جاہلوں میں، انہی میں کا ایک ان پڑھ اور ایک بالکل غیر تعلیم یافتہ فرد کو میں نے نبوت کے لیے منتخب کیا ہے۔ اسی لیے آخری نبی کا لقب نبی امی بھی ہے، جنہوں نے کسی سے پڑھنا لکھنا نہ سیکھا ہو، اور آخر دم تک اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نہ از خود لکھ پاتے تھے، نہ کوئی لکھی ہوئی چیز پڑھ پاتے تھے۔ اور اللہ تعالیٰ نے یہ آپ کو بطور لقب کے دیا۔ یہ آپ کی خوبی ہے کہ ایک وہ ہستی، ایک وہ شخصیت جو پیدا ہونے کے بعد سے لے کر 40 سال تک اپنے دوستوں میں رہ کر، اپنے ماں باپ میں رہ کر، اپنے خاندان میں رہ کر، اپنے علاقے میں رہ کر، اپنے گھر میں رہ کر، جس نے نہ پڑھا ہو، جس نے نہ سیکھا ہو، جس نے نہ پڑھنا پڑھانا سیکھا ہو سکھایا ہو، ایک بار کی صاحب وہ اس کے زبان پہ ایسے ایسے کلمات آنے لگے جو بہت عالی شان اور بہت محترم بھی شان ہے۔ اسی لیے لوگ حیرت میں بھی پڑ گئے۔ اللہ پاک نے فرمایا ان جاہل لوگوں میں، ان ان پڑھ لوگوں میں ہم نے ایک رسول بنا کر بھیجا۔ اس رسول کا کام کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں 4 باتیں ذکر فرمائی۔ یہ جو رسول آئے ہیں ان کا کام کیا ہے؟ یتلو علیہم آیاتی، پہلا کام ان کا یہ ہے کہ جو میں قرآن کریم اتار رہا ہوں، جبریل کے ذریعے میں نبی تک جو پہنچا رہا ہوں، وہ میرا کلام ہے، جس کو کلام الہی کہا جاتا، کلام اللہ کہا جاتا، قرآن شریف کہا جاتا ہے۔ اس کلام کو یہ نبی پڑھ پڑھ کر لوگوں کو سنائیں گے۔ یتلو علیہم آیاتی، قرآن کی تلاوت، قرآن کا پڑھنا، لوگوں کا سنانا، یہ ان کا ایک کام ہوگا۔ چنانچہ آج دنیا بھر میں جہاں بھی قرآن کا پڑھنا پڑھانا سیکھنا سکھانا ہو رہا ہے، جو نظام قائم ہے، یہ در حقیقت نبی کی بعثت کا ایک مقصد ہے۔ ہمارے نبی دنیا میں تشریف اسی لیے لائے تھے تاکہ قرآن کریم کو پڑھ پڑھ کر لوگوں کو سکھائیں، بتائیں اور تلاوت کر کے سنائیں۔ یتلو علیہم آیاتی، آج پوری دنیا میں جہاں جہاں یہ نظام ہے، چاہے مکتب کی شکل میں، بڑے مدرسے کی شکل میں یا حلقے کی شکل میں، وہ در حقیقت اسی مقصد کا ایک مقصد ہے کہ ہمارے نبی دنیا میں تشریف لائے قرآن کریم کی تلاوت کے لیے۔ یتلو علیہم آیاتی۔ دوسرے وَيُزَكِّيهِمْ، انسانوں کو پاک صاف کرنے کے لیے، ان کے عقیدے کو، ان کے عمل کو، ان کے ظاہر کو،
ان کے باطن کو ہر گندگی سے پاک کرنا، یہ نبی کے آنے کے مقصد میں سے ایک مقصد ہے۔ چنانچہ جو لوگوں کے ذہن میں عقیدے میں یہ بات بیٹھی تھی، کئی خدا کو مانتے تھے، نفع والا الگ، نقصان والا الگ، بیماری والا الگ، صحت والا الگ، اور روزی والا الگ، اولاد والا الگ، ہزاروں کی تعداد میں وہ مانتے تھے۔ نبی امی نے یہ آ کر کے ان تمام کے ذہنوں کو صاف کیا، عقیدے کو کھرچ کے صاف کر کے یہ بات ان کے دل میں بٹھا دی کہ وہ اللہ اکیلا ہے، ایک ہے، تنہا ہے، جس کو اللہ کہا جاتا ہے۔ ایک دفعہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پکار رہے تھے اللہ کو، اللہ، کبھی رحمان کبھی اللہ، کبھی رحمان کبھی اللہ۔ ابو جہل آ کر کہنے لگا، ارے یہ تو ہمیں دو چار چند معبودوں کو پکارنے سے روکتے ہیں اور خود دو معبود کو پکارتے ہیں، کبھی اللہ کہتے کبھی رحمان کہتے، ہمیں کہتے ہیں ایک اللہ کو پکارو اور خود کبھی اللہ کہتے کبھی رحمان کہتے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں آیت اتار دی، قُلِ ادْعُوا اللَّهَ أَوِ ادْعُوا الرَّحْمَنَ أَيَّمَّا تَدْعُوا فَلَهُ الْأَسْمَاءُ الْحُسْنَى۔ اللہ کا اصل نام تو اللہ ہے، اللہ کے صفاتی نام بہت سارے ہیں، سینکڑوں نام اللہ کے صفاتی ہیں، رحمان ہے، رحیم ہے، غفار ہے، ستار ہے، قہار ہے، جبار ہے، وہاب ہے، رزاق ہے، یہ سینکڑوں نام اللہ کے صفاتی ہیں، یہ الگ الگ نہیں ہے۔ جو اللہ ہے وہی رحمان، وہی رحیم، وہی غفار، وہی ستار، یہ الگ الگ نہیں ہے، ایک ہستی ہے جس کو الگ الگ ناموں سے پکارا جاتا ہے۔ ابو جہل نے اشکال کیا تھا، اعتراض کیا تھا کہ اللہ کے نبی ہو کر ہمیں تو بتاتے ہیں ایک اللہ کو پکارو، وہی نفع کا، وہی نقصان کا، ہر چیز کا ذمہ دار مالک وہی ہے، اور خود دو خدا کو مانتے ہیں، کبھی اللہ کا نام لیتے، کبھی رحمان کہہ کر کے پکارتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے بتا دیا کہ اللہ اور رحمان ایک ہی ہیں، یہ الگ الگ نہیں ہے، ایک ہی ہیں، یہ ان کے صفاتی نام ہے۔ تو خیر، نبی کے دنیا میں آنے کا ایک مقصد کیا ہے؟ قرآن کریم کی تلاوت۔ دوسرا مقصد انسانوں کے عقیدے کو، انسانوں کے اعمال کو، انسان کے ظاہر کو، انسان کے باطن کو تمام گندگیوں سے اور خصوصاً کفر اور شرک کی گندگی سے پاک کرنا ہے۔ کفر اور شرک کی گندگی سے انسان کو پاک کرنا ہے، یہ دوسرا مقصد ان کا تھا۔ وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ، جو قرآن لے کر کے نبی آئے تو ایک تو الفاظ پڑھ کر کے سنانا، اور تیسرا مقصد ہے اس قرآن کا کیا معنی ہے، کیا مطلب ہے، اس کو بھی سمجھانا نبی کی ذمہ داری ہے، یہ بھی سمجھانا نبی کی ذمہ داری ہے۔ یہ قرآن جس طرح ہم نمازوں میں تلاوت کرتے ہیں، یہ صرف نماز میں تلاوت کے لیے نہیں آیا، یہ خالی تراویح کے لیے نہیں اترا ہے، یہ خالی قرآن خوانی کے لیے نہیں اترا ہے، یہ سارے ثواب کے لیے صرف نہیں اترا ہے، بلکہ قرآن دستور حیات ہے، زندگی کا دستور ہے، طریقہ ہے، ہمیں پوری لائف کیسے گزارنی ہے، یہ قرآن ہماری رہنمائی کرتا ہے۔ اور ہم اس کی روشنی میں زندگی جبھی گزار سکتے ہیں جب اس قرآن کے معنی کو، مطلب کو، تفسیر کو ہم سمجھیں گے، جانیں گے اور اس کے مطابق ہم سمجھیں گے۔ یہ تیسرا مقصد نبی کا ہوا کہ اس قرآن کریم کا معنی اور مطلب آپ سمجھا دو لوگوں کو۔ وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ، اور حکمت بھی، حکمت سے مراد حدیث پاک ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے نبی کے دل میں قرآن کا مطلب بھی ڈالا ہے، الفاظ کا کیا معنی ہے، لہذا یہ اللہ الفاظ اور یہ معنی دونوں اللہ کی طرف سے ہے۔ اسی لیے آج منع کیا جاتا ہے کہ کوئی آدمی اپنی طرف سے قرآن کا مطلب نہیں بیان کر سکتا، یہ تفسیر بالرائے ہے، اپنے ذہن سے، دماغ سے ہم قرآن کا ترجمہ نہیں کر سکتے، اور قرآن میں اپنی رائے رکھنا کہ میری رائے اس آیت کے بارے میں یہ ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے، من قال فی القرآن برأیہ فلیتبوأ مقعدہ من النار، جو آدمی قرآن میں اپنی رائے کے مطابق کوئی بات کہے گا اس کا ٹھکانہ جہنم اور دوزخ ہے۔
انسان رائے زنی نہیں کر سکتا قرآن کریم میں کہ میرے سمجھ سے اس آیت کا یہ مطلب ہے، میرے سمجھ سے اس آیت کا یہ مطلب ہے۔ نہیں، تیری کوئی رائے نہیں ہے۔ جو اللہ نے الفاظ بتائے وہی الفاظ قرآن ہے، جو اللہ نے ان الفاظ کے معنی بتائے وہی اس کا معنی اور مطلب ہے، اور قیامت تک وہی معنی مطلب رہے گا۔ کوئی آدمی اپنی طرف سے الگ سے کوئی معنی مطلب نہیں بیان کر سکتا۔ یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا 4 مقصد خاص موٹے موٹے الفاظوں میں قرآن نے ان کو بیان کیا۔ قرآن کریم کی تلاوت کرنا ہے، قرآن کریم کو سکھلا دینا ہے، اور حدیث اور قرآن کے معنی اور مطلب کو عام کر دینا ہے۔ اس مقصد کے لیے نبی تشریف لائے۔ ایک دن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے چند صحابہ کے ساتھ موجود تھے۔ آپ نے فرمایا، اے لوگو، من یاخذ عنی ہؤلاء الکلمات فیعمل بہن او یعلم من یعمل بہن۔ اے لوگو، یہ بتاؤ تم میں سے کون کون آدمی ہے جو اس بات کے لیے تیار ہے جو میں کلمات کہوں گا، بتاؤں گا، ان پر عمل بھی کرے گا، ان کو سیکھے گا، دوسروں تک پہنچائے گا، دوسروں کو سمجھائے گا، تاکہ دنیا بھی اس پر عمل کرنے والی ہو جائے۔ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، سب سے پہلے میں کھڑا ہوا، فقلت انا یا رسول اللہ، میں نے کھڑے ہو کر لبیک کہا اور کہا، اے اللہ کے نبی، اس کام کے لیے میں تیار ہوں۔ جو آپ کلمات ارشاد فرمائیں گے ہم اس پر عمل بھی کریں گے، اس کو اپنے ذہن میں، دماغ میں محفوظ بھی کریں گے، دوسرے لوگوں تک پہنچائیں گے، تاکہ دوسرے لوگ بھی عمل کرنے والے بن جائیں۔ 3 مرتبہ آپ نے ارشاد فرمایا۔ تینوں مرتبہ سب سے پہلے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کھڑے ہوئے اور آپ نے ہاتھ اٹھا کر کہا، اے اللہ کے نبی، اس کام کے لیے میں تیار ہوں۔ آپ نے شفقتاً، محبتاً ان کا ہاتھ پکڑ لیا، فأخذ بیدی وعد 5، اور 5 نصیحتیں آپ نے بیان فرمائی۔ پہلی نصیحت آپ نے یہ کہی، اتق المحارم تکن اعبد الناس۔ اے ابو ہریرہ، اگر کوئی آدمی سب سے بڑا عبادت گزار بننا چاہتا ہے کہ میں سب سے زیادہ اللہ کی عبادت کرنے والا بن جاؤں، میرا شمار زیادہ عبادت کرنے والوں میں ہو جائے، تو اس کے لیے ایک نسخہ ہے، کیا؟ اتق المحارم، کہ وہ حرام چیزوں سے پرہیز کر لے، حرام اور ناجائز چیزوں سے اپنے آپ کو بچا لے۔ اس لیے دوستو، ہمارے اکابر اور ہمارے علماء اس بات پر بہت زور دیتے ہیں کہ اعمال صالحہ چاہے آپ کم کر پائیں، فرائض اور واجبات اور سنت تک کے کر پائیں، بہت زیادہ نوافل کا، بہت زیادہ اور گویا اس طرح کے اعمال کا اگر آپ سے لحاظ اور اہتمام نہ ہو پاتا ہو تو زیادہ مشکل بات نہیں ہے، لیکن اپنے آپ کو آپ حرام چیزوں سے بچا لو، اپنے آپ کو حرام چیزوں سے بچا لو۔ اسی لیے ہمارے جو بزرگان دین ہیں، علماء ہیں، ان کے یہاں عام طور سے سنتوں کا اہتمام اور شرک سے، بدعات سے، گناہوں سے اجتناب، خاص طور سے حضرت مولانا اشرف علی تھانوی رحمۃ اللہ علیہ اور ان سے منسلک تمام لوگوں کے اندر یہ بات نمایاں ہوتی ہے، بہت نمایاں ہوتی ہے۔ ان کے یہاں ایک ایک چیز کا ٹوکا جاتا ہے، آپ نے یہ غلط کیسے کر لیا۔ ان کا پورا مشن، ان کی پوری جدوجہد اس بات کی ہوتی ہے امت کے ہر فرد میں نبی کا طریقہ داخل ہو جائے اور ایک ایک غلط چیزوں سے امت پاک اور بے نیاز ہو جائے، اس چیز کی کوشش اور محنت کرائی جاتی ہے۔ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، اتق المحارم تکن اعبد الناس۔ ابو ہریرہ، تم حرام چیزوں سے بچ جاؤ، سب سے بڑے عبادت گزار بن جاؤ گے۔ حرام چیزیں کیا ہیں؟ اللہ تعالیٰ نے حلال چیزوں کو اور حرام چیزوں کو بھی کھول کھول کر بیان کر دیا کہ امت میں ہر طرح کے لوگ ہیں، سارے لوگ پڑھے لکھے نہیں ہیں، سارے عالم نہیں ہیں، اسی لیے اللہ نے اس بات کو اتنا آسان کر دیا۔ تھوڑا موڑا پڑھا لکھا آدمی
یا پڑھے لکھے لوگوں کے ساتھ رہنے والا، ان کی صحبت میں اٹھنے بیٹھنے والا آدمی ایک دن بھی مدرسہ نہ آیا ہو، ایک دن بھی وہ چلے اور جماعت میں نہ گیا ہو، ایک دن بھی کہیں تعلیم کے لیے نہ گیا ہو، لیکن وہ بھی سمجھتا ہے کہ نماز چھوڑنا حرام ہے، روزہ چھوڑ دینا حرام ہے، جھوٹ بولنا حرام ہے، سود کھانا حرام ہے، زنا کرنا حرام ہے، بدنگاہی حرام ہے، عورتوں کا بے پردہ رہنا حرام ہے، کسی کا مال لے لینا، غصب کر لینا یہ حرام ہے، چغلی کرنا حرام ہے۔ اس طرح یہ کلم کلی چیزیں ہیں، ان کو ہر آدمی جانتا ہے، چاہے وہ پڑھا لکھا ہو یا ان پڑھ ہو، ہر آدمی اس کو جانتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اس کو بہت آسان کر دیا تاکہ امت کو بچنا آسان ہو جائے۔ اس لیے میرے بھائیو دوستو، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، اگر عبادت گزار بہت زیادہ ہم نہیں کر پاتے ہیں تو ہم اس چیز کو ہم کر لیں کہ ہم حرام سے اپنے آپ کو بچا لیں۔ یہ ہم طے کر لیں، یا اللہ تیرے توفیق کے بغیر، تیری توفیق کے بغیر ہم حرام سے نہیں بچ سکتے۔ لا حول ولا قوت الا باللہ، اس کلمے کا یہی مطلب ہے، یا اللہ گناہوں سے بچنا، یا اللہ نیکی کرنا تیری توفیق کے بغیر نہیں ہو سکتی۔ تو چاہے گا تو ہم گناہ سے بچ پائیں گے، تو چاہے گا تو ہم نیکی کا کام کر پائیں گے، یا اللہ تو ہمیں گناہوں سے بچا لے۔ اس طرح انسان جب یقین رکھے اور پختہ ارادہ کرے تو اللہ تبارک تعالیٰ سے دعائیں مانگے، اللہ تعالیٰ انشاءاللہ اس کو گناہوں سے بچائیں گے۔ تو آپ نے پہلی نصیحت یہ فرمائی، اتق المحارم تکن اعبد الناس، اپنے آپ کو حرام کاموں سے بچا لو اور تم سب سے بڑے عبادت گزار ہو جاؤ گے۔ دوسری نصیحت آپ نے کی، ورضا بما قسم اللہ لک تکن اغنى الناس۔ آج دنیا میں ہر انسان یہ چاہتا ہے کہ میں بڑا مالدار ہو جاؤں، میرے برابر مال کسی کے پاس نہ ہو، میں اپنے پورے گاؤں کا چودھری ہو جاؤں، بڑا مالدار ہو جاؤں۔ اگر محلے میں ہے، اگر وہ علاقے میں ہے، اگر وہ شہر میں ہے، تو ہر آدمی کی کوشش ہوتی ہے میں بھائیوں میں سب سے زیادہ مالدار ہوں، خاندان میں سب سے زیادہ مالدار ہو جاؤں، گاؤں میں سب سے بڑا مالدار ہو جاؤں۔ ہر آدمی کی یہ کوشش ہوتی ہے۔ فرمایا اگر کوئی کسی کی خواہش ہے کہ ہم بڑے مالدار ہو جائیں تو انسان ہو سکتا ہے۔ کیسے ہو سکتا ہے؟ اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا وَرْضَى بِمَا قَسَمَ اللَّهُ لَكَ، جو اللہ نے آپ کو دیا اس پر راضی ہو جاؤ، جو اللہ نے آپ کو دیا اس پر خوش رہو کہ جو اللہ تعالیٰ نے مجھے دیا ہے بہت ہے اور میری ضرورت بھر کا ہے۔ یہی دوستو مالداری ہے، کیونکہ مالداری نام ہے دل کی مالداری کو۔ مالداری اسباب اور سامان کی زیادتی کا نام نہیں ہے۔ اللہ کے نبی علیہ السلام فرماتے ہیں لیس الغنى عن کثرت الارض ولکن الغنى غنى النفس، مالداری اسباب اور سامان کی زیادتی سے نہیں آتی ہے، مالداری دل کی مالداری سے ہوتی ہے۔ ایک آدمی کو یہ یقین ہو جائے کہ جو اللہ نے مجھے دیا ہے بہت ہے، ہم آرام سے کھاتے ہیں، آرام سے پہنتے ہیں، اللہ اللہ کرتے ہیں، یہی ہمارے لیے بہت ہے۔ کیونکہ ہم تو ایک مسافر ہیں، ہم تو ایک مسافر ہیں، ہماری منزل آخرت ہے، ہماری منزل جنت ہے، ہمیں وہ حاصل کرنے کے لیے دنیا میں بھیجا گیا ہے، اور دنیا میں رہ کر ہمیں اصل تلاش تو جنت کی ہے، اصل کامیابی جنت کے ملنے پر ہے۔ اسی کے حصول کے لیے، اسی کی طلب کے لیے ہمیں اللہ پاک نے بھیجا ہے۔ تو اس کے لیے ہمیں کیا چاہیے؟ 2 وقت کی روٹی چاہیے، کھانا معمولی سا ہو، کپڑا معمولی سا ہو۔ یہ معمولی کپڑے اور معمولی کھانے ہمیں ملتے رہیں، میرا سطر ڈھک جائے، میرا پیٹ بھر جائے، اور ہم اپنے مقصد کے حصول میں طلب میں لگے رہیں، یہی ایک مسلمان کا فریضہ ہونا چاہیے۔ تو فرمایا دوستو کہ اگر کسی کو مالدار بننا ہے تو وہ آدمی اللہ کی دی ہوئی نعمتوں پر خوش اور راضی ہو جائے، پھر اس سے بڑا مالدار کوئی نہیں ہوگا۔ اور اگر کوئی یہ چاہے کہ ہم نئی پوری دنیا کی ملکیت ہمارے اندر آ جائے،
ہم مالک ہو جائیں، پورے دھانے پور کے ہم مالک ہو جائیں، 100 200 500 بیگھے کے ہم مالک ہو جائیں، 4 6 10 دکانوں کے مالک ہو جائیں، 3 4 کارخانے کے ہم مالک ہو جائیں، تو سن لو اس سے کوئی مالدار نہیں بنا ہے۔ اللہ کے نبی علیہ السلام نے خود فرمایا لو کان لابن آدم وادیا من الذهب لاحب ان يكون له وادیان، اگر ہم کسی انسان کو ایک پہاڑ سونے کا بنا کر دے دیں، پوری ایک وادی اور چٹان سونے کی دے دیں، تو وہ کہے گا یا اللہ ایک اور دے دے تو بڑا اچھا ہو جائے گا۔ تو اسباب کی کثرت سے، چیزوں کی زیادتی سے مالداری نہیں آتی ہے، مالداری آتی ہے دل کی مالداری سے۔ اور یہ صفت پیدا کیسے ہوگی؟ اللہ کے نبی علیہ السلام نے نسخہ بھی بتایا ہے اور ساتھ ساتھ اس کا طریقہ بھی سمجھایا ہے۔ یہ صفت کیسے پیدا ہوگی؟ کہ ہمارے اندر یہ احساس ہو جائے کہ ہم بہت بڑے مالدار ہیں اور جو کچھ اللہ نے دیا وہ ہمارے پاس بہت کچھ ہے۔ فرمایا خصلتانی من کانت فیہ کتبہ اللہ شاکرا وصابرا، من نظر فی دینہ الی من ہوا فوقہ ومن نظر فی دنیاہ الی من ہوا دونہ۔ یہ 2 خصلتیں ہیں، 2 عادت بنا لو، 2 چیزوں کی وجہ سے آپ کے اندر یہ باتیں پیدا ہو جائیں گی۔ کیا؟ ایک تو جب کسی دنیا دار انسان کو دیکھو تو اپنے سے نیچے والے کو دیکھنے کی کوشش کرو۔ جس پوزیشن میں، جس درجے میں اللہ پاک نے ہمیں اور آپ کو رکھا ہے، اگر ہمیں مقابلہ کرنا ہے، اگر ہمیں دیکھنا ہے تو اپنے سے کمتر لوگوں کو ہم دیکھیں۔ اللہ نے مجھے اینٹیں کی چھت دے رکھی ہے، اب آپ اس کو دیکھو جو جھوپڑ پٹی میں رہتا ہو۔ اللہ نے ہمیں 3 جوڑے کپڑے دے رکھے ہیں، اسے دیکھو جس کے پاس سویٹر نہیں ہے، سردی کے کپڑے نہیں ہیں، کھانے کا بہت اچھا انتظام نہیں ہے، اللہ نے آپ کو بہت دے رکھا ہے۔ تو دنیا کے معاملے میں اپنے سے نیچے کے لوگوں کو دیکھو اور دین کے معاملے میں اپنے سے اونچے لوگوں کو دیکھو۔ جو 5 وقتہ نمازی ہے آپ اس کو دیکھو، یہ اللہ کا بندہ 5 وقت کی نماز پڑھتا ہے، ہم بھی کوشش کریں 5 وقت کی نماز پڑھیں۔ یہ اللہ کے بندہ تلاوت قرآن بھی کرتا ہے، ہم بھی کوشش کریں ہم بھی تلاوت کریں۔ یہ اللہ کا بندہ مہینے میں 3 دن روزہ رکھتا ہے، کبھی جمعرات کو، کبھی دوشنبہ کو، کبھی صاحب ایام 20 13 14 15 عربی کی تاریخ، چاند کی تاریخوں میں، اس طرح الگ الگ کیا ہے یہ انسان روزہ بھی رکھتا ہے۔ تو آپ کو شوق ہوگا، ہمت ہوگی کہ اللہ ہم بھی ایام 20 کا روزہ رکھیں، یا ہم بھی دوشنبہ کو اور جمعرات کو روزہ رکھ لیا کریں۔ تو ہمیشہ دین کے معاملے میں اپنے سے اوپر والوں کو اور دنیا کے معاملے میں اپنے سے نیچے والوں کو دیکھیں۔ جب ہم اس طرح نظر رکھیں گے دنیا کے اندر تو ہمیں صبر اور شکر کی توفیق حاصل ہوگی، اور صبر اور شکر سے ہم مالدار بنیں گے۔ اور اگر ہم نے اس کے خلاف کیا کہ یار میرے پاس تو نہیں ہے، اس کے پاس تو 2 ویلر ہے، ہمارے پاس 2 ویلر ہے، اس کے بعد 4 ویلر ہے، تو صاحب آپ ہمیشہ دوڑ میں لگے رہیں گے، اور ملنا اتنا ہے جو اللہ نے مقدر میں لکھا ہے۔ ہمارے مقدر میں 2 ویلر ہے، ہم لاکھ چاہے 4 ویلر کی خواب دیکھیں، اس کی دوڑ میں لگے رہیں، مر جائیں گے۔ اگر اللہ نے مقدر میں نصیب میں نہیں لکھا تو انسان مرتے مرتے حاصل نہیں کر پائے گا۔ تو جب دوستو یہ ہمارا یقین ہے، مقدر ہم مانتے ہیں، تقدیر ہم مانتے ہیں، تو ہمارے لیے اسی میں خوشی ہے، ہمارے لیے اسی میں کامیابی ہے کہ دنیاوی معاملے میں اپنے سے نیچے کو ہمیں دیکھنا ہے، دین کے معاملے میں ہمیں اوپر والوں کو دیکھنا ہے۔ ہمارے مقدر کی جو روزی ہوگی، ہمارے مقدر کا جو پیسہ ہوگا، ہمارے مقدر کی جو چیزیں ہوں گی، وہ انسان کو مل کر کے رہے گی۔ جب تک حاصل نہیں کر لے گا اس کو موت نہیں آ سکتی۔ الا ان نفسا لن تموت حتی تستکمل رزقہا، جب تک انسان اپنی روزی مکمل نہیں کر لے گا اس کو موت نہیں آئے گی۔ تو اگر کوئی انسان یہ چاہتا ہے کہ ہم مالدار بن جائیں تو اپنے دل کو مالدار بنا لے، اور دل کی مالداری کیسے بنے گی؟ دینی معاملات میں اپنے سے اوپر والوں کو اور دنیاوی معاملات میں اپنے سے نیچے والوں کو دیکھو۔ تیسری نصیحت آپ نے فرمائی وَأَحْسِنْ إِلَىٰ جَارِكَ تَكُنْ مُؤْمِنًا،
پکا مومن بننا چاہتے ہو تو اپنے پڑوسیوں کے ساتھ اچھا سلوک کرو، بہترین سلوک کرو۔ جو اپنے لیے عزت کو، دولت کو، خوشی کو، ہر اچھی چیز کو پسند کرتے ہو، وہی پسند تمہاری اپنے بھائی کے لیے، اپنی بہن کے لیے، اپنے خاندان کے لیے، اپنے پڑوسی کے لیے، اپنے ہر چھوٹے بڑے کے لیے تمہاری وہی پسند ہو۔ اگر آپ نے چاہا کہ تمام خوشی ہمیں اکیلے مل جائے، بقیہ پوری دنیا چولہے کے بھاڑ میں چلی جائے، دوستو آپ کا نفع نہیں ہوگا اور نہ آپ کامل مومن بن پائیں گے۔ کامل مومن جبھی انسان بن پائے گا، یا اللہ مجھے بھی خوشی حاصل ہو اور تمام لوگوں کو خوشی حاصل ہو، اور اپنے پڑوسیوں کے ساتھ چاہے جیسا پڑوسی ہو، مسلمان ہو تو بھی، غیر مسلم ہو تو بھی، تمام پڑوسیوں کے ساتھ اچھا برتاؤ کرنا، یہ کامل مومن ہونے کی پہچان ہے۔ چوتھی نصیحت نبی نے کی، وَأَحْسِنْ إِلَىٰ جَارِكَ، اور آگے آپ نے فرمایا وَلَا تُكْثِرِ الضِّحْكَ فَإِنَّ كَثْرَةَ الضِّحْكِ تُمِيتُ الْقَلْبَ، زیادہ ہنسی اور ٹھٹھا مذاق نہ کیا کرو۔ کبھی ہو گیا تھوڑا موڑا دل لگی کر لیا، لیکن جب آپ بہت زیادہ مذاق کی عادت بنا لیں گے تو کبھی آپ کسی کو رسوا کریں گے، کبھی آپ کسی کو ذلیل کریں گے، کبھی آپ کسی کو بے عزت کریں گے، تو وہ مذاق ایک دن دھیرے دھیرے دشمنی کی شکل اپنا لے گی، اور ہنسنے اور مذاق کرنے سے انسان کا دل مردہ ہو جاتا ہے، اور جب دل مردہ ہو جاتا تو خیر اور طاعات کا شوق اور جذبہ ختم ہو جاتا ہے۔ اسی لیے اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا لو تعلمون ما اعلم لضحکتم قلیلا ولبکیتم کثیرا، اے میری امت کے لوگوں، جو باتیں اللہ مجھے بتا رکھا ہے اگر تم بھی جان جاؤ، تمہارا رونا ختم ہو جائے، تمہارا ہنسنا ختم ہو جائے، ہمیشہ تم روتے ہی رہو گے۔ اگر ایک آدمی برزخ کے حقیقی حالات کو جان لے کہ مرنے کے بعد کس طرح فرشتے آتے ہیں، کس طرح سے جان نکالتے ہیں، قبر میں جانے کے بعد کس طرح کے حالات پیش آئیں گے، کل برزخ کے اندر اور آگے محشر کے اندر کس طرح حالات پیش آئیں گے، اگر انسان کو اس کی حقیقت بتا دی جائے اور یہ سمجھ جائے تو اس کی ہنسی کم ہو جائے گی، اکثر اوقات یہ روتا رہے گا۔ یہی تو حقیقت تھی کہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ جب کسی قبر سے گزرتے اتنا دہاڑ مار کر روتے کہ داڑھی مبارک آپ کی تر ہو جاتی۔ کسی نے سوال کیا، امیر المومنین ہے، خلیفۃ المسلمین ہے، آپ کے سامنے جنت کا تذکرہ ہوتا، آپ کے سامنے دوزخ کا تذکرہ ہوتا، آپ کے سامنے بہت سارے تذکرے ہوتے، جنت کی نعمتیں بیان کی جاتی، دوزخ کے احوال بیان کیے جاتے، لیکن آپ زیادہ نہیں روتے ہیں۔ لیکن جب قبر کے احوال آپ کے سامنے آتے ہیں تو آپ بے تحاشا رونے لگتے ہیں۔ کیا وجہ ہے؟ آپ نے فرمایا آخرت کی منزلوں میں سے پہلی منزل قبر ہے۔ اللہ نے جس کے لیے یہ منزل آسان کر دی تو بقیہ منزلیں اس کی آسان ہو جائیں گی۔ آج دوستو جو ہم دیگر کاموں میں لگے ہیں، گناہ والے کام میں لگے ہیں، دنیاوی کاموں میں لگے ہیں، اور ہمیں احساس نہیں ہوتا، ہنسی میں، تفریح میں، مذاق میں، ٹھٹھوں میں، تفریح میں، تمسخر میں لگے ہیں، وہ حقیقت میں کیا ہے؟ ہم نے ابھی آخرت کو سمجھا نہیں، ہم نے ابھی برزخ کے احوال کو اچھی طرح سمجھا نہیں۔ اگر یہ احوال ہمارے ہمیشہ سامنے رہے تو یہ انسان کبھی بھی کیا ہے؟ اپنے خدا کو نہ بھولے بلکہ اپنی آخرت کی تیاری کی فکر میں لگا رہے۔ دوستو کہنا یہ ہے، قرآن کا پیغام ہے، 4 مقصد کے لیے نبی دنیا میں تشریف لائے تھے جو اس آیت کریمہ میں بتایا گیا۔ هو الذی بعث فی الأمیین رسولا منہم یتلو علیہم آیاتی ویزکیہم۔ پہلا مقصد تھا قرآن کریم کی تلاوت۔ ہم بھی طے کریں انشاءاللہ ہم بھی قرآن کریم کی تلاوت کریں گے۔ دوسرا مقصد تھا وَيُزَكِّيهِمْ، انسانوں کو کفر اور شرک کی گندگی سے پاک کرنا۔ ہم انشاءاللہ عہد کرتے ہیں اپنے عقیدے کو، اپنے اعمال کو ہر طرح کی خرابی سے پاک صاف رکھیں گے۔
تیسرا مقصد تھا نبی کا دنیا میں آنے کا، وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابِ، قرآن کے معنی کو، مطلب کو سمجھانا تاکہ لوگ عمل کر سکے۔ ہم بھی کوشش کریں گے اپنی وسعت کے بقدر قرآن کو سیکھیں گے، معنی اور مطلب کو جاننے کی کوشش کریں گے تاکہ عمل کرنا آسان ہو جائے۔ اور پھر چوتھے نمبر پر حدیث کا سکھانا، حکمت کا سیکھنا، یعنی حدیث کا سیکھنا، قرآن کا بھی سیکھنا اور حدیث کا سیکھنا۔ جب انسان دونوں چیزوں کو سیکھے گا پھر وہ راہ ہدایت پر چل پائے گا۔ اس مقصد کے لیے نبی دنیا میں آئے تھے۔ اللہ پاک ہم سب کو اس مقصد میں لگائے رکھے۔ وما توفیقی الا باللہ۔